بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت میں اصالِ ثواب کے کیا طریقے ہیں؟ قرآن مجید پڑھ کر بخشنا اور پڑھے ہوئے کلام کا ختم دلانا، کھانے بنا کر کھانے پر قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا، یہ سب جائز ہیں؟ ان کا ثواب میت تک پہنچتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ثواب ہے نا، اس کے لیے ایک تو پہلے جو اصطلاح ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اصالِ ثواب کی بجائے حصول ثواب ہونا چاہیے، اور یہ لفظ درست کر لینے کے ساتھ ہی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک ہے اصالِ ثواب، ثواب پہنچانا، ایک ہے حصول ثواب کہ میت کو ثواب پہنچنا، تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے نا۔ اس لفظ کی اصلاح کے ساتھ انشاءاللہ بات کی اصطلاح کی سمجھ آ جائے گی۔ اب تھوڑا آگے بڑھ کے بات سمجھ لیں۔ قرآن پڑھنا اگرچہ یہ بہت زیادہ خیر و برکت ہے پڑھنے والے کے لیے، لیکن اسے پڑھ کر یہ کہنا کہ میں اسے ہبہ کرتا ہوں یا تحفہ کرتی ہوں میں یہ فلاں میت کے نام، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے تھے؟ تو کیا ہوتا تھا؟ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی وہاں کی جاتی تھی، ختم دلایا گیا کبھی؟ سب کچھ یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الٹا اس کا گناہ مل سکتا ہے، کیونکہ یہ نیا اور دین کے اندر طریقہ ایجاد کیا گیا ہے نا۔ تو اگر میت کئی بھی اس بات کی خواہاں رہی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا جائے، تو اس کو بھی اس کا گناہ مل سکتا ہے۔ اجر اجر کی بات چھوڑیں آپ، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ سب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین اسلام میں نہیں ہے، فہو رد، اس معاملے کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اب رہی بات کے طریقے پھر کیا ہیں، کہ کوئی ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے فوت شدہ بھائی بہن وغیرہ کو اجر کے ساتھ نوازیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کنویں کے حوالے سے، پانی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ صحابی رسول آئے تھے نا، غالباً اپنی والدہ کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو آپ نے کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا۔ تو آج کل بھی یہ بڑا معروف ہے، واٹر پلانٹ کی کئی جگہوں پہ، کئی علاقوں پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پانی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مثال میری والدہ فوت ہوئی ہیں تو میں ان کے نام کا یعنی اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کے نام کا کوئی نلکا لگوا دوں، کسی جگہ پہ موٹر پمپ کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اولاد جو دعا کرتی ہے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے، وہ حدیث بھی ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ میت پوچھتی ہے کہ یہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باستغفار ولدک، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا یہ خصوصی۔ ہمارے ہاں غلط روش ہے یہ۔ اب دیکھیں، میں مولوی ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں جی میری والدہ فوت ہوئی ہے تو آپ پڑھائی کر دیں، میں آپ کو 5,000 روپے دیتی ہوں، مثال میں آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں۔ بھئی مجھے کیا لگے آپ کا والد فوت ہوا ہے یا آپ کی والدہ فوت ہوئی ہے جی، اور اس کے لیے اتنے پارے میں پڑھوں؟ کوئی نہیں پڑھتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ پڑھ بھی لیں تو غلط ہے، اس میں امانت داری سے کوئی 2 پارے 3 پارے پڑھ بھی دے پھر بھی غلط ہے یہ، کیونکہ یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب دعا دیکھیں کتنا شاندار، دعا کو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ دعا درد دل کے ساتھ اپنے میت کے لیے، اپنے بیٹے بھائی وغیرہ کی ہی دعا زیادہ درد دل رکھتی ہے، اور وہی درد دل سے نکلے گی تو اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت سے بھی انشاءاللہ نوازیں گے۔